بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سیرت النبویہ کی روایات اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ حضرت خدیجہ بہت ہی ذہین اور فطین اور مالدار عورت تھیں، جن کے کئی ایک تجارتی کام بھی تھے۔ ان کی قوم کے لوگ ان سے شادی کے بھی خواہش مند تھے، لیکن وہ تجارت خود نہیں کرتی تھیں، بلکہ وہ لوگوں کو ملازم رکھتی جو کہ ان کے تجارتی کام چلاتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر ملی اور ان کی صداقت و امانت کا بھی پتہ چلا تو وہ اس کی رغبت کرنے لگیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تجارتی امور چلائیں، لہٰذا ان کی طرف اس کا پیغام بھیجا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موافقت کر لی۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال تجارت کے لیے میدان تجارت میں گئے، اور اس تجارتی سفر میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام میسرہ بھی ساتھ تھا۔ میسرہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ نشانیاں دیکھیں کہ جو اس سفر میں پیش آئیں۔ واپسی پر اس نے جو کچھ بھی دیکھا وہ سب کچھ اپنی ملکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا۔ ان نشانیوں میں ایک یہ بھی تھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام کے شہر بصری پہنچے تو ایک درخت کے سائے میں پڑاؤ کیا تو میسرہ کو ایک راہب کہنے لگا، اس درخت کے نیچے آج تک نبی کے علاوہ کسی اور نے پڑاؤ نہیں کیا۔ اور میسرہ یہ بھی دیکھتا رہا کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورج کی گرمی نے ستایا تو دو فرشتوں نے سایہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تجارتی سفر سے واپس لوٹے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے سے بھی کئی گنا زیادہ نفع ہوا تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت سے بہت زیادہ تعجب کیا اور ان سے شادی کرنے کی رغبت کرنے لگیں، لہٰذا انہوں نے اپنی سہیلی نفیسہ کو شادی کا پیغام دے کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رضامندی ظاہر کر دی۔ صحیح روایات کے مطابق اس شادی کے ولی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد خولید تھے۔ اس کا ذکر اصحاب سیر نے بھی کیا ہے۔ تو اس طرح یہ شادی ہوئی، اور یہ بھی اوپر بیان ہو چکا ہے کہ شادی سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوئی ایسے تعلقات نہ تھے جو کہ حیا کے پردے کو تار تار کرنے والے ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور حسن سیرت کو ہر چیز سے پہلے اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا اور ہر اس چیز سے دور رکھا جو رسالت و نبوت کو مخدوش کرے اور حیا اور مروت کے منافی ہو، اور اگرچہ کچھ حاصل ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بہت ہی دور ہیں، تو کفار قریش کبھی بھی اس پر خاموشی اختیار نہ کرتے اور اس طرح ان کے ہاتھ بہت ہی بڑا عیب لگتا جسے وہ دین اسلام کے رد کا ذریعہ بناتے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہرت کو مخدوش کرتے، لیکن اس میں سے کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے پہلے صادق اور امین کا لقب دیتے تھے، اور کبھی بھی انہوں نے ان کی عفت و عصمت میں قدغن نہیں لگائی۔ ناظرین، آج کا واقعہ اچھا لگا ہے اور اسی طرح کے اسلامک اور معلوماتی واقعات سننے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔